السلام علیکم پیارے دوستوں، پیش خدمت ہے 3 آدمیوں کا واقعہ۔ وہ 3 آدمی جو انسان سے جانور بننے پر مجبور ہو گئے۔ تو پیش خدمت ہے پہلے آدمی کا واقعہ۔ حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے شقات سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدزبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچے گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سرہانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، خدا بند تعالیٰ نے تجھ کو جلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مشق ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بالکل ہی بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کی پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب و آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے جو چند بندر وہاں جمع تھے، جب اس نے بندروں کے گول کو دیکھا تو رسی توڑ کر یہ اونٹ کے پالان کو کود پڑا اور بندروں کے گول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا گول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام غسطافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرد صالح کی نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تو ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کر قصد کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس کو کہا کہ کیا تمہارا مولا ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرے مولا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کے ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی افتدا آ پڑی ہے۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنجیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر کار ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا، لیکن دوران سفر میں ایک جگہ چند خنجیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا اور یہ شخص بالکل ہی ناگہاں مشق ہو کر آدمی سے خنجیر بن گیا اور خنجروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ تک لائے۔ یہ 2 آدمیوں کا واقعہ ہو گیا۔ اب میں سناتا ہوں آپ کو تیسرے کا۔ سیخن کا دشمن کتا بن گیا۔ اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگ سے نقل کیا ہے کہ میں نے ملک شام میں ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بد دعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد امام نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بہترین دعا مانگی۔ میں نے مصلیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ پر ہی بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
میں نے اس سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرت سوخین کے لیے بد دعا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! کیا عظیم و شان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، بالخصوص یار غار رسول اللہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا خوب کہا ہے۔ کسی مداح صحابہ نے، بیچ میں سما تھی اور چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا۔ دعویٰ الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے جو ذرا رنج اٹھانے والا۔ کام الفت کے تھے وہ جن کو صحابہ نے کیا، کیا یاد، کیا نہیں یاد تمہیں غار میں جانے والا۔